معزز سامعین و سامعات، اس وقت ہمارا پورا معاشرہ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں۔ بہت سارے پرہیزگار اور نیکوکار مرد و خواتین بھی بلا جھجک غیبت سنتے اور سناتے ہوئے نظر آتے اور اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے نظر آتے۔ اب چونکہ غیبت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں کہ غیبت کرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے اور دوزخ کا حقدار ہوتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کے اندر غیبت کی بڑے شدید الفاظ کے ساتھ مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے غیبت کرنے والوں کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا اور یہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، اس لیے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو پھر غیبت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ غیبت کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے دست و بازو یا زبان و اشارے سے کوئی ایسا تاثر دے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو، یا وہ اسے اپنی ذات اور عزت و آبرو پر حملہ تصور کرتا ہو، تو ایسی کسی بھی حرکت کو، کسی بھی عمل کو یا اشارے کو جس سے کسی کی تضحیک یا توہین مقصود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، کہ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا ایسے الفاظ اور انداز میں ذکر کرے کہ جو اسے پسند نہیں، تو یہ غیبت ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں کوئی عیب ہی نہ ہو اور تم اسے بیان کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس پر بہتان اور جھوٹ باندھا۔ تو معزز سامعین و سامعات، آپ نے دیکھا کہ آقا نے اس مقام پر کس قدر واضح الفاظ میں ہمیں غیبت کی حقیقت اور تعریف سمجھا دی اور یہ بتا دیا کہ غیبت کہتے کس کو ہیں۔ ایک حدیث ابو داؤد کے اندر آتی ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے تھے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو ایسے دردناک عذاب میں گرفتار ہیں؟ تو اس پر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی بڑی غیبت کیا کرتے تھے اور الزام تراشیاں کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ یہ حدیث کس طرح ہم پر یہ حقیقت آشکار کر رہی ہے کہ غیبت کرنے والے بد نصیبوں کا مرنے کے بعد اگلے جہان میں کیا انجام ہوگا۔ یہ حدیث مرد اور عورت دونوں کو یاد رکھنا چاہیے اور دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے۔ تو غیبت سے نہ صرف انسان کی آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے بلکہ انسان کی ظاہری شخصیت بھی مسخ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ غیبت سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور کینہ پیدا ہوتا ہے جس سے پورا معاشرہ اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ اور آخری بات جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ غیبت یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ غیبت کرنے والا شخص اس وقت تک بخشا اور معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کی غیبت بیان کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت کو شریعت کے اندر تمام کبائر سے زیادہ مہلک اور خطرناک گناہ قرار دیا گیا۔ اس لیے ہمیں بہر صورت غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے اور چاہیے کہ ہم خود بھی غیبت سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔